अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रमदान फिट विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड दिस इज योर रमजान एक्सक्लूसिव वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेश्चंस। खास तौर पे जो आप रमज़ान में सोच रहे होते हैं कि भाई एक्सरसाइज कब करनी है या फिर तिब्बे नबवी में ख़ास चीज़ों के हवाले से क्या कहा गया है। टेक अ लुक एट दिस कंटेंट एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लाइक एंड सब्सक्राइब इट टू। ख़ास तौर पे आज बात करना चाहेंगे फोकस और कंसंट्रेशन के हवाले से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रमज़ान के दौरान उनको किसी एग्ज़ाम के लिए अपेयर करना है या इसके फ़ौरन बाद, और कई लोग ये कह रहे हैं कि कोई स्टडी स्केड्यूल नहीं बन पा रहा, चीज़ों को बार बार दोहराने के बावजूद भी वो हमें याद नहीं रहती। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर प्रेजेंटेशन बनानी है या रिपोर्ट बनानी है प्रोफेशनली तो उसके लिए भी समझ नहीं आ रहा कि सहरी के बाद काम करें, इफ्तारी के बाद काम करें, इफ्तारी के बाद सुस्ती आ जाती है, सहरी के बाद भी नींद लेने का दिल चाहता है, तो पूरा का पूरा महीना आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका फोकस कॉम्प्रोमाइज़ होता है। व्हाट आर सम हेल्थ टिप्स रिगार्डिंग दैट? आर देयर सम मिस्टेक्स दैट वी आर मेकिंग? और क्या हम अपनी सहरी और इफ्तारी को मुख्तलिफ कर सकते हैं सो दैट वी कैन हैव मोर एनर्जी, मोर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन? आइए यही सवाल रखते हैं डॉक्टर उस्मा हमीद के सामने, हु इज योर फेवरेट फैमिली फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक सिद्रा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आई स्टे एज प्रोडक्टिव एज द अदर डेज। लेकिन मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में लोग 30 डेज या तो स्लीप साइकिल से, फोकस से, प्रोडक्टिविटी से, ये तमाम वो सवाल हैं जो उनके जहन में। हाउ कैन वी बी मोर प्रोडक्टिव ड्यूरिंग रमज़ान? अच्छा सिद्रा, देखें, रमज़ान ऐसा नहीं कि कल से रमज़ान है और हमने हर चीज़ को, जो हम खाने पीने को एकदम से चेंज कर दिया। अगर हम हिस्ट्री भी देखें और हम इस्लाम की तारीख भी देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शबान में इसकी तैयारी शुरू कर देते थे, है ना, ताकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। एकदम से बॉडी के अंदर चेंजेस लाना भी, जो हम बात की हमने, शुगर लेवल्स ख़राब हो रहे हैं, माइग्रेन की शिकायत हो रही है, या हमारा फोकस नहीं रह पा रहा है क्योंकि हम एकदम चेंजेस लेके आए। सही। हमेशा 2 से 3 महीने अपनी बॉडी, रमज़ान आने वाले ना, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना चाहिए हमें, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम रमज़ान आए तो हमें कोई मुश्किल ना हो, आराम से उसकी ट्रांजिशन हो जाए। अच्छा, इन प्रेप्स में जैसे आपने जिक्र किया, बिल्कुल आपने सही कहा कि रजब और शाबान में कई लोग नफल रोजे रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप रोजे ना भी रख पा रहे हो तो क्या हमें एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए एज प्रिपरेशन फॉर रमज़ान? अच्छा देखिए, रोज़े अगर नहीं कर पा रहे तो कम से कम अपना जो आपका डाइट है उसका पोर्शन साइज ज़रा कम करना शुरू कर दें, थोड़ा सा मील टाइम बढ़ाना शुरू कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के आदी हैं कोई, तो उसको इनटेक कम कर दें, ताकि आप जब रमज़ान तक पहुँचे तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले और आपको जो सर दर्द की शिकायत है, या आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या आपको चिड़चिड़ाहट होती है, वो एकदम से ना हो। अच्छा, एक चीज़ जिसके बारे में हम कम बात करते हैं वो ये कि प्रोडक्टिविटी हमारी इसलिए लो होती है बिकॉज वी आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड एंड वेरी फटीग्ड। उसके अंडरलाइंग कॉजेज की तरफ अगर हम देखते हैं उस्मा, तो यूजुअली आप आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं, आप में विटामिन डी की कमी हो सकती है, और उसको हम हमेशा शुगर रश और कैफीन से फिल करने की कोशिश करते हैं। हमें से अक्सर लोगों को लगता है कि जैसे ही चाय की प्याली ली तो फुर्ती से काम करने लगते हैं। That's not exactly helping us. बिल्कुल, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए और नुकसानदेह है। देखिए सिद्रा, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर रमज़ान आ रहे हैं तो प्रायर टू रमज़ान हम कुछ अपने टेस्ट करवा लें ताकि हम अपने आप को एवेलुएट कर सकें, क्योंकि रमज़ान हम पे फ़र्ज़ है, हमें रोज़े भी रखने, वो भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम अगर आयरन डेफिशिएंट होते हैं, उस पर हमने वर्कअप नहीं किया, जाहिर सी बात है उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। इसी तरह से अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी हो, वैसे ही लिथार्जिक है, उसको पता नहीं चलता। लेकिन रमज़ान में जब एक आपका मील टाइम का जो ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वो चीज़ ज़रा एग्रीवेट हो जाती है। तो हम अपने उन टेस्ट को अगर पहले से करवा लें, एक अपना पहले एक अपॉइंटमेंट डॉक्टर से, मैंने ये कहा है, अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लगते, जो आपके अंदर डिफिशिएंसीज थी, आप कम से कम उसको देख लें वो बेहतर हुई है नहीं हुई है। हमारी बॉडी तैयार है रमज़ान के रोज़े रखने के लिए। और दूसरी हमने बात की, जो हम इतने एग्जॉस्टेड और हो जाते हैं रमज़ान में, उसमें हमारी रूटीन बड़ी मैटर करी होती है। अगेन हम नींद का ख्याल नहीं रखते, रात को देर तक जाग रहे हैं। हमें पता है रमज़ान में सहरी में उठना है, जहाँ पे हमारा जो स्लीप साइकिल है वो ब्रेक हो रहा है।
پھر ہم اگر اب سلیپ سائیکل بریک ہو گیا, زیادہ تر لوگوں کو سحری کے بعد ہی آفس جانا ہوتا ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, میں ایک کلوکیل سی ایگزامپل دیتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے رمضان کو نا ہم ون ڈے میچ کے بجائے یا ٹیسٹ سیریز کے بجائے T20 کی طرح کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل آپ بہت جوش و خروش کے ساتھ روزے شروع یعنی اس کی شروعات آتی ہے. رحمت کے عشرے میں آپ دیکھیں لوگ تراویحوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں, ختم قرآن بھی کر رہے ہیں, دورہ قرآن کے لیے بھی جا رہے ہیں, عبادتیں بھی منظم ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اتنے جو جوش سے چیزیں شروع کی تھیں وہ ٹینک کرنے لگ جاتے ہیں. سو ہاؤ ڈو وی پیس آور سیلز آؤٹ. دیکھیے عبادت میں بھی پورے مہینے آپ نے عبادت کرنی ہے, ہم اوور ڈو کیا کیا چیزیں کر جاتے ہیں. دیکھیں اوور ڈو کا ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ہماری نیند جہاں پہ کمپرومائز ہو رہی ہے وہاں آپ کا فوکس بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا. صحیح. اب اگر تراویح پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ تراویح پڑھنے بالکل چاہیے, لیکن اس کے علاوہ پھر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ عبادت میں بھی بہت کرنا چاہیے. میں اس کو نہیں کہوں کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی, لیکن اپنی صحت کے ساتھ کرنا چاہیے. ایک عبادت ہوتی ہے صرف آپ کتاب کھول کے پڑھ لیں, اس کو سمجھ کے ہم نہیں پڑھ پا رہے ہوتے, بس یہ کہ ہمیں پڑھنا ہے قرآن ختم کرنا ہے, اس کا کیا مقصد ہے اس کو سمجھنا نہیں ہے. آپ ایک رکوع پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, تو آپ کی ایک دماغ کو بھی بہت سکون پہنچائے گا, دل کو بھی سکون پہنچائے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ آج ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے, ہم نے 4 سپارے ختم کرنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ 4 سپارے آج ہی دن ختم کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں, یعنی اپنی کیپیسٹی کو دیکھ کر اپنے آپ کو پیس آف کریں. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کی ڈیلی روٹین کے کام ہیں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی لانا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جم میں جا کر 50 to 55 منٹ ایکسرسائز کرتے ہیں, مائی ٹرینر عظمیٰ آلویز ٹیلز می کہ اس کو کٹ ڈاؤن انٹو ہاف. بالکل. دیکھیے سدرا, آپ اگر ہم بات کریں فاسٹنگ کی, تو فاسٹنگ سے ہم انگریزوں نے نکال دیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. وہ کیا ہے, ہم وہ بھی تو کر رہے ہیں نا. اس میں جسٹ وی آر الاؤڈ ٹو ٹیک بلیک کافی اور واٹر اور گرین ٹی. اس کے علاوہ تو ہم پورے دن کچھ نہیں کھا رہے ہوتے. اس میں آپ دیکھیں وہ آپ کو فوکس بھی بہتر کرتا ہے اگر ہم انٹرمیٹنٹ کی فاسٹنگ کی بات کریں. تو اسی طرح اگر ہم پراپر فاسٹنگ کرتے ہیں بینگ اے مسلم, تو وہ ہماری برین ہیلتھ کو بہت ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اگر ہم پراپرلی اس کو صحیح سے فالو کریں. اچھا ایک میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے, اینڈ ایز اے ڈاکٹر آئی ووڈ لائک یو ٹو ویریفائی اٹ فار می. کہا جاتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور خاص طور پہ گلوکوز ہمارے سیلس تک پہنچتا ہے, وہی اس کو تقویت دیتا ہے, توانائی دیتا ہے اور ہم اپنے کام کر پاتے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہی کھانا, یہی کاربس, یہی شوگرز آپ کی باڈی میں جو میوٹیٹڈ سیلز ہیں ان تک بھی کھانا پہنچا رہا ہوتا ہے. اور میوٹیٹڈ سیلز میں یا ڈیزیز سیلز جو آلریڈی ڈیڈ ہو چکے ہیں, جب آپ اس کو کھانا دیتے رہیں گے اس میں یہ صلاحیت بڑھتی ہے کہ وہ باقی جو سیلز ہیں ان کو بھی خراب کر دیتا ہے. سو وین یو گو فار انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا جب آپ روزہ رکھتے ہیں, تو دراصل آپ نے اس میوٹیٹڈ سیل کی جو آپ کی باڈی میں خرابیاں پیدا کرتا ہے اس کو جو اسٹرینتھ مل رہی تھی اس کو بھی روکتی ہے. بالکل. آپ کی آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں. بیسکلی دیکھیے روزے کی اگر ہم اس کو سمجھیں تو روزے کا کام ہی آپ کی باڈی کو کلین کرنا ہے, آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو تھوڑا آرام دینا ہے. آپ کی گٹ ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے. تو اگر ہم روزے کو بالکل اس کی چیز سمجھ کے رکھیں, تو بجائے اس کے ہم کہتے ہیں نا ہم ایگزاسٹڈ ہو رہے ہیں, یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. اگر آپ نے پہلے سے اس کو پلان کیا ہوا ہے کہ اب رمضان آ رہے ہیں, اپنی باڈی کو ہم پریپیئر کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جلد بازی میں اپنی کوئی اور جو کوئی روٹین سیٹ نہیں کرتے. اسی طرح جب رمضان آ جاتے ہیں تو ہم اسی روٹین کو جو ہم پہلے تھے, کیونکہ ہماری چینجز پورا فار اے منتھ چینج ہو رہی ہیں, آپ اس کو چینج کریں. نیند کا پیٹرن چینج کریں, اب اپنے اس کو کھانے پینے کا جو آپ کا پیٹرن ہے وہ چینج کریں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا. آپ دیکھیں جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کے نہ روزوں میں ان کو کوئی گٹ کا پرابلم ہے, نہ کوئی ان کو دوسرے مسئلے مسائل ہو رہے, بلکہ وہ روزے کے بعد اپنے آپ کو رمضان کے بعد ایک فریش فیل کر رہے ہوتے ہیں. فریش فیل کر رہے ہیں. اچھا جی, امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے, اور یہ بہت میرے پاس سوال آیا ہے, لوگوں نے کہا کہ ضرور پوچھیں اس کو, کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو پروفیشنلز ہیں جن کو کوئی بھی اسائنمنٹس کرنے ہیں, پریزنٹیشنز کرنی ہیں, رپورٹس بنانی ہیں, بیسٹ ٹائم جب آپ کے پاس بہترین فوکس ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سحری کے بعد, افطاری کے بعد, افطاری کے بعد تھوڑا سستانے کے بعد, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیے سدرا, اس میں ایک تو یہی کہ ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کچھ لوگ اگر دیکھا جائے کہ ان کو چائے سے لگتا ہے کہ ہمارا فوکس اچھا ہو رہا ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ چڑچڑاہٹ نہیں ہوگی, وہ ٹائملی اپنا کام کر سکتے ہیں, تو بہتر یہ کہ آپ نے افطار کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کیا, ریسٹ کرنے کے بعد آپ پراپر جو ہے اپنا کام کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں, آپ سحری کے بعد بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آفس جانا ہے, تو وہ ٹائم اسپین بھی اچھا ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے, بجائے اس کے آپ سونے کے
اور ڈائجسٹ بھی آپ کا کھانا ہو جائے گا, آپ بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سے دوپہر میں اگر آپ نے ایک اچھی نیپ لے لی تو افطار سے پہلے, اگر خواتین تو بیچاری کچن میں مصروف ہو جاتی ہیں, لیکن وہ اچھا ٹائم ہے کہ اچھا افطار سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اگر ایکسرسائز بھی کر لینا تو وہ بھی بڑا اچھا ٹائم ہے کہ آپ کا ایک باڈی جو ہے نا ایک فریش فیل کرتی ہے. ایسا نہیں دوپہر کے ٹائم پہ, جسٹ بیفور تھوڑا سا 1-1.5 گھنٹہ پہلے اگر آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی باڈی کو بڑا اسٹرینتھ. مرد ہو یا خواتین ہو, بہت زیادہ کنسنٹریشن طلب کام ہے شاپنگ کرنا. مجھے یہ بتائیے کہ رمضان میں جنہوں نے خریداری کرنے کے لیے باہر جانا ہے, چاہے وہ گھر کی گروسری ہو, عید کی شاپنگ ہو, بیسٹ ٹائم کون سا ہے جب آپ اچھے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ کچھ خرید کر آتے ہیں, پھر اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں, میں نے پتہ نہیں کیوں لے لیا, ہاں مجھے واپس چینج کرنا ہے اس کو. دیکھیے بیسٹ ٹائم کی بات کی تو بیسٹ ٹائم یہ ہے کہ رمضان سے پہلے, تاکہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں ہوئی نہیں, کیونکہ ہم نے رمضان, ہمارا فوکس یہ کہ ہمارے رمضان اچھے گزریں. تو وہی ہم جو بات کریں کہ یہ ساری پریپریشن ہوتی ہے رمضان سے پہلے, تاکہ آپ کی باڈی بھی ایگزاسٹ نہ ہو. جو ہم کہہ رہے ہیں نا ہماری باڈی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, چڑچڑاہٹ ہوتی ہے, وہ شاید ایکسٹرا کام جو ہم بچا کے رکھتے ہیں رمضان کے لیے. اگر ہم یہ پہلے سے کریں تو مجھے پتا ہے ہمارا فوکس الٹیمیٹلی کہاں آئے گا کہ ہم نے روزہ کیسے گزارنا ہے, ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے, ہم نے کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. اب وہ ہمارا ذہن ہی اگر الجھا رہے گا کہ آج مجھے یہ ٹیلر کے پاس جانا ہے, آج مجھے یہ چیز واپس کرانے جانی ہے, خریدنے جانا ہے, چاہے وہ آپ افطار کے بعد کریں, چاہے وہ سحری سے پہلے کریں, باڈی آپ کی تھکی ہوئی رہے گی. تو بیسٹ ٹائم تو میری سجیشن یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کر کے رکھ لی جائیں, تاکہ آپ کے روزے بڑے, اور خاص طور پہ اگر آپ رمضان شروع ہونے سے پہلے پری کوکنگ کر لیں, پری کلیننگ کر لیں, ہاف ڈن کر کے رکھ سکتے ہیں چیزیں, تو عورتوں کو بھی خود بھی اپنے لیے بڑی آسانی ہو سکتی ہے. کیونکہ خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر خواتین یہ کہہ رہی ہوتی کہ جی روزے میں مجھے یاد ہی نہیں میں نے نمک ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے, تو وہ فوکس کے ساتھ چیزیں بنانا. اور اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اپنی روٹین میں, اپنی زندگی میں شامل کریں کہ روزہ کھولنے کا مطلب صرف دسترخوان پہ تلی ہوئی چیزیں نہیں ہوتی. اگر ہم سادہ کھانا جو ہم ڈیلی روٹین میں کھا رہے ہیں, کیوں ہم اتنی چینجز لے کے آئیں, ہفتے میں 1-2 دفعہ آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ رمضان ایک اسپیشل ہمارا ایک فیسٹو سیزن ہوتا ہے, تو آپ ہفتے میں 2-3 دن کر لیں. ضروری ہے کہ ہم مہنگائی بھی اگر ہے اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کہ ہم جو نارمل کھانا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک فروٹ ایڈ کر لیں, تو کیا برائی ہے. اس سے ہماری بہت سارے مسئلوں سے ہم بچ سکتے ہیں, جس میں ہیلتھ ایشوز بھی ہیں اور آپ کی جو ہے فزیکل ایشوز بھی ہیں, آپ کے مینٹل ایشوز ہیں, سب کے. ایکسلنٹ ایڈوائس. اور خاص طور پہ اگر میں کہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی, فوکس, ہمیں اپنے ساتھ بھی تھوڑا سا سیلف کمپیشن پریکٹس کرنا چاہیے. ہم روزمرہ کی زندگی میں اپنے اوپر اتنا اسٹریس ڈالتے ہیں, اور خاص طور پہ اپنے سے ایکسپیکٹیشنز رمضان کے دوران بھی ہم سے ہائی ہوتی ہیں. خاص طور پہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں, وہ ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں, پلیز ان کو روبوٹس نہ سمجھیں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ روزہ بھی رکھے گا چھوٹا سا بچہ, پھر افطار کے فوراً بعد وہ ریویژن بھی کرنے لگے گا. سو پریکٹس سم کائنڈنس ٹورڈز ادر پیپل اینڈ ٹورڈز یور سیلف. I hope that you're going to find these tips to be useful. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.